رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں لا تغنی شفاعتهم شیئا نہیں نفع دے گی ان کی سفارش ذرا بھر بھی الا من بعد مگر اس کے بعد کہ ان یأذن اللہ لمن یشاء کہ اللہ اجازت دے دیں جسے چاہیں وَيَرْضَى اور پسند فرمائے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ البتہ وہ نام دیتے ہیں فرشتوں کو تسمیۃ الانثی عورتوں کا نام وما لهم به من علم حالانکہ نہیں ہے ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم یتبعون وہ نہیں پیروی کرتے الا الظن مگر گمان کی وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اور بے شک گمان نہیں کام دیتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی. فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا پس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراض فرمائیے اس سے جس نے روگردانی کی ہماری یاد سے وَلَمْ يُرِدْ اور نہیں ارادہ کیا اس نے إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مگر دنیا کی زندگی کا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ یہی ہے پہنچ ان کی علم کے اعتبار سے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ اس شخص کے بارے میں جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے وَهُوَ أَعْلَمُ اور وہ خوب جانتا ہے بِمَنِ اهْتَدَىٰ اس شخص کے بارے میں جس نے سیدھی راہ اختیار کی. سورہ نجم کے ابتدائی رکوع میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے جو پہلو تھے چند ان کا اللہ نے جواب ارشاد فرمایا اور اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ پاک نے شرک کی مذمت بیان فرمائی اور اس میں 3 صورتوں کو اللہ نے رد فرمایا. اللہ کے ساتھ کسی بھی غیر کو شریک بنانا جیسے مشرکین مکہ نے لات عزا منات جیسے بتوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا تھا. اسی طرح اللہ نے شرک کی اس صورت کی بھی مذمت فرمائی کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا جیسے فرشتوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مان رکھا تھا. اسی طرح شرک کی ایک تیسری صورت بھی اللہ نے پہلے ہی رکوع میں رد فرمائی اور وہ یہ تھی کہ مشرکین کا چاہے وہ مکہ کے مشرک تھے یا اس سے قبل کے زمانے کے مشرک ہوں یا آج کے دور کے مشرک ہوں، ہر مشرک کا عقیدہ یہ ہے جن کی ہم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں کل روز قیامت اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارے یہ معبود ہمیں چھڑا لیں گے اور جنت میں لے جائیں گے. اور یہ سوچ بڑی وسیع کی ہوئی ہے. اس میں بتوں کے متعلق بھی یہ خیال ہے مشرکوں کا
اور جو لوگ زیرو لوگوں کو یا ملائک کو یا انبیاء کو پوچھتے ہیں ان کا نبیوں کے بارے میں بھی یہی خیال ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ بعض نادان محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن و سنت نے جو حدیں بیان کر دی ان پر قائم رہنا یہی ایمان ہے۔ تو بعض لوگ محبت میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ جب روز قیامت کسی کو پکڑ لیں گے تو اسے حضور علیہ السلام چھڑا لیں گے، لیکن حضور جسے پکڑ لیں اسے کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ اب یہ جملہ قرآن مجید کی ان آیات کی روح سے مناسب نہیں ہے۔ محبت اپنی جگہ پر کہ اللہ کی ذات کے بعد حضور علیہ السلام سے جب تک سب سے بڑھ کر محبت نہ ہو تو ایمان کامل ہی نہیں۔ لیکن محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ اللہ کی صفات میں شریک بنا لیا جائے۔ تو یہ اس طرح کی جو سفارش کی سوچ ہے، عقیدہ اور نظریہ ہے، اسے جبری سفارش کہتے ہیں کہ اللہ نہ بھی چاہے تو یہ اتنے مقرب ہیں اللہ کے کہ اللہ کو زبردستی منوا لیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مشرکین نے اللہ کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنا ہی طاقتور بادشاہ کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی اس کی کمزوری ہوتی ہے، کہیں اور سے سفارش نہ بھی مانے، بیوی کی ماننی پڑتی ہے، کبھی ماں سفارش کر دیتی ہے، کبھی کوئی اور قریبی جو ہے دوست یا عزیز سفارش کر دیتا ہے، تو مجبور ہو کر بھی بادشاہ کو اپنے اصول چھوڑنے پڑتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی ذات کو ان بادشاہوں پر قیاس کر لیا کہ اللہ بھی معاذ اللہ اپنے فرشتوں کے آگے، اپنے مقرب بندوں کے آگے، نبیوں کے آگے اللہ مجبور محض ہے، ان کی سفارش کو راضی ہی نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ اللہ قادر مطلق ذات ہیں، اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے۔ مختلف مقامات پہ اللہ نے اس بات کو رد فرمایا۔ تو پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے آ چکی یہ بات کہ اللہ نے اس بات کی تردید فرمائی کہ اللہ پر کسی کا زور زبردستی نہ دنیا میں چلتا ہے اور نہ آخرت میں چلے گا۔ آج کے درس کے اندر بھی اللہ پاک نے پہلی آیت کریمہ اسی عنوان پر ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، فرمایا یہ تو بتوں کے متعلق اور معاذ اللہ بعض ایسے معبودوں کے متعلق کہ جو خود ہی صحیح عقیدہ پر نہیں، ان کی سوچ یہ کہ وہ سفارش کریں گے اللہ سے چھڑا لیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، اللہ سے تو چھڑانے کی ہمت فرشتوں میں بھی نہیں، جن کی ایک گھڑی بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرتی، جو ہر وقت لا یعصون اللہ، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں۔ بعض اللہ نے جن کو سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی، حضرت جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، حضیرت القدس میں رہنے والے فرشتے، ہر وقت جو ہے طواف میں رہنے والے فرشتے، تو ہر طرح کے فرشتے موجود ہیں۔ تو فرمایا کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، اگر وہ فرشتے سفارش کریں بھی تو ان کی سفارش نہیں نفع دے گی کچھ بھی۔ فرشتوں کی سفارش بھی کوئی کام نہیں آئے گی۔ سارے فرشتے کھڑے ہو جائیں کسی مجرم کے حق میں، اے اللہ اسے بچانا ہے، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے تو وہ فرشتے بھی کسی کو بچا نہیں سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے بچنے کی، وہ کیا؟ الا من بعد، مگر بعد اس کے کہ ان یأذن اللہ، اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے دیں، لمن یشاء، جس کو چاہے۔ پہلی شرط، اللہ سے چھڑانے کا حق ان لوگوں کو ملے گا جنہیں اللہ سفارش کی اجازت دیں گے، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ بھی نہیں کہ اللہ نے اجازت دے دی تو بس ادھر سفارش ہوئی ادھر اللہ جو ہے معاف کر دیں گے، فرمایا نہیں، وَيَرْضَى، اس سفارش کو اللہ پسند بھی فرمائیں گے تو تب چھوڑیں گے۔ ایک ہے اختیار دے دیا، آپ درخواست لکھ کر دے دیں میں سوچوں گا، دنیا کے اندر اداروں میں جو اصول چلتا ہے، آپ درخواست دے دیں میں دیکھ لیتا ہوں، آپ نے درخواست لکھی، اب اس کا مضمون پڑھا جاتا ہے، جس شخص سے متعلق کچھ لکھا وہ بھی دیکھا جاتا ہے،
اگر وہ قابل قبول ہوا تو سائن کیا جاتا ہے، نہیں تو نہیں۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں پہلے تو کسی کو مجال نہیں کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر سفارش کرے، جب تک من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب تک میں اجازت نہ دے دوں، اور جب اجازت بھی دے دوں تو ضروری نہیں کہ ہر ایک کی سفارش پر میں دستخط کر دوں گا، وَيَرْضَى، جسے میں پسند کروں گا اس پہ سائن ہوں گے۔ اب یہاں پر شفاعت کا اور سفارش کا باب چل رہا ہے۔ بسا اوقات اس مسئلہ کو کھول کر بیان کرنے سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہونے لگتی ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں کوئی کمی کی گئی۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو حق شفاعت دیا وہ میرے رب نے کسی اور کو کائنات میں نہیں عطا فرمایا۔ میدان محشر کی وہ حدیث مبارکہ معروف ہے، بار بار آپ سماعت کر چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک شفاعت کبریٰ فرمائیں گے اور دوسری شفاعت صغریٰ فرمائیں گے۔ شفاعت کبریٰ تو وہ ہے میدان محشر میں جب ساری امتیں پریشان ہوں گی، ہر نبی کے پاس جائیں گے، کوئی نبی بھی اللہ کے حضور کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوگا، تو آخر میں حضور علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے دنیا کے حساب سے اگر اس سجدے کا وقت آپ شمار کرنا چاہیں تو تقریباً 10 سالوں پر محیط یہ سجدہ ہوگا جو حضور فرمائیں گے، اتنا لمبا سجدہ۔ اس کے بعد حکم ہوگا میرے محبوب سر اٹھائیے، سفارش کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ آج مانگیے جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ، اور اس شفاعت کے نتیجے میں ملے گا کیا؟ جنت میں نہیں، اس پر مغفرت نہیں ہوگی، اس پہ صرف اتنا ملے گا کہ اللہ پہلے جلال میں ہوں گے، حساب ہی نہیں شروع ہوگا۔ زمین تانبے کی، سورج سما نیزے پر، پسینوں میں شرابور، مشکل گھڑی، اللہ حساب نہیں شروع کر رہے۔ اب ایسے وقت میں صرف اس بات کی سفارش ہوگی اللہ ان کے حساب شروع فرما دے۔ یہ پہلی شفاعت ہے، اور یہ شفاعت کبریٰ ہے، یہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ہر آدمی کے حق میں بلکہ جنات کے حق میں بھی اللہ قبول فرمائے گے۔ یہ حق حضور کے سوا کسی اور کو نہیں ملا۔ دوسری شفاعت ہے آپ علیہ السلام کی شفاعت صغریٰ، یہ اپنی امت کے گناہگاروں کے حق میں ہوگی، اور اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ نظر سے گزری، غالباً سیاہ ستہ کے اندر اکثر کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو دنیا کے اندر اختیار دیا ایک دعا کا، ویسے تو ہر نبی مستجاب الدعوات، ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ نے بطور خاص ایک دعا کا نبی کو اختیار دیا کہ جو مانگیں گے میں رب تمہاری وہ دعا ضرور قبول کروں گا۔ فرمایا ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی، قبول کروا لی، لیکن مجھے میرے رب نے اختیار دیا تو میں نے یہ دعا دنیا میں نہیں مانگی، میں نے آخرت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ فرمایا میں اس وقت یہ دعا مانگوں گا اور اس کے نتیجے میں میرے رب میری امت کے حق میں سفارش کرنے کی، شفاعت کرنے کی مجھے اجازت عطا فرمائے، اور میں شفاعت کروں گا اس میں امت کے سارے گناہگاروں کو جن کے دل میں ایمان موجود ہوگا، توحید موجود ہوگی۔ الفاظ فرمایا وہی غیر نائلۃ، فرمایا میری وہ سفارش نہیں پہنچنے والی ہوگی کسی مشرک کو، کسی جو ہے بد عقیدہ انسان کو میری وہ سفارش نہیں پہنچے گی۔ اس لیے عقیدہ کی شرط لگائی ہے حضور نے بھی، توحید کا عقیدہ ہوگا تو حضور کی وہ شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ توحید کے عقیدے پر تا دم مرگ اللہ ہم سب کو قائم و دائم رکھے۔ تو بہرحال فرمایا کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، نہیں نفع دے گی ان کی سفارش بھی کچھ بھی، الا من بعد، مگر بعد اس کے، ان یأذن اللہ لمن یشاء، کہ اللہ اجازت دے دے جسے چاہے، ویرضا، اور اس کی سفارش کو پسند بھی فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرشتوں سے متعلق ہی مشرکین کے اس نظریہ کی تردید فرمائی جو انہوں نے بنا رکھا تھا کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اولاد مانا بھی تو اولاد میں سے بیٹے نہیں بنایا بلکہ کیا سمجھ لیا جی بیٹیاں، جبکہ خود مشرکین کی سوچ یہ تھی کہ وہ بیٹی کا اپنے گھر میں آنا پسند، جو بیٹی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیتے، لیکن اللہ کے لیے جب ماننے کی باری ہے، حالانکہ غلط عقیدہ لیکن مانا بھی تو بیٹیاں مانا۔
تو اللہ نے یہاں بھی اس کی تردید فرمائی، فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، لیسمون الملائکۃ، البتہ وہ نام دیتے ہیں فرشتوں کو، تسمیۃ الانثی، عورتوں کا نام، یعنی انہوں نے فرشتوں کو بھی لڑکیاں بنا لیا، اور معاذاللہ ان کے خیال کے مطابق فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی ماں جنی ہے، معاذاللہ گویا وہ اللہ کے ہاں اللہ کی جو ہے وہ حرم میں شامل ہے۔ تو اللہ نے اس بات کی جو ہے عقیدے کی بھی تردید فرما دی اور فرمایا وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اس عقیدے کی بنیاد کوئی دلیل نہیں ہے، فرمایا نہیں ہے ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم، کوئی دلیل، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں پیروی کرتے یہ لوگ مگر گمان کی۔ اللہ کی حدیث مبارکہ میں قرآن میں بھی ہے کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ بعض گمان انتہائی بڑے درجے کے گناہ ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی آپ نے فرمایا کہ یاکم والظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کسی کے متعلق خواہ مخواہ میں کوئی برا جو ہے سوچ، بری سوچ قائم کر لینا۔ تو فرمایا نہیں پیروی کرتے یہ لوگ مگر گمان کی، وَإِنَّ الظَّنَّ، اور بے شک گمان، لا یغنی، نہیں کام آئے گا، من الحق، حق کے مقابلے میں شیئا، کچھ بھی۔ ایک طرف اللہ کا قرآن، دوسرے طرف بعض خیالات، تو فرمایا کہ خیالات قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً فرمایا، حضور علیہ السلام کا چونکہ مزاج تھا، آپ میں حریص تھے اس بارے میں کہ ہر شخص کلمہ پڑھ لے اور جنت میں چلا جائے، اس لیے بار بار ان کے پاس جاتے، باوجود اس کے کہ شان اقدس میں گستاخی بھی کی جاتی، تو اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراض کیجئے اس شخص سے جس نے منہ پھیر لیا عن ذکرنا، ہماری یاد سے، جو رب کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ بار بار اس کے پاس مت جائیے۔ وَلَمْ يُرِدْ، اور وہ نہیں چاہتا إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، مگر دنیا کی زندگی، اس کا مقصد ہی دنیا ہے، آخرت کی اسے فکر ہی نہیں، آپ کو خواہ مخواہ اس کے حق میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ہے ان کے علم کے اعتبار سے پہنچنے کی جگہ، یعنی ان کا علم بس صرف دنیا کی حد تک انہیں پہنچا رہا ہے، آخرت تک ان کو پہنچانے والا نہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، فرمایا بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے، وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو بھی جس نے سیدھی راہ کو اختیار کیا۔ اللہ پاک ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور تا زندگی اللہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔